یہ ویڈیو لیکچر انڈیا میں گپتا امپائر یا گپتا ڈائنیسٹی کی رولر یا بادشاہ چندر گپتا سیکنڈ کے بارے میں ہے۔ گپتا امپائر میں جب 375 AD میں سمودر گپتا کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا چندر گپتا سیکنڈ تخت نشین ہوا اور گپتا امپائر کا رولر یا بادشاہ بنا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنے لیے نام رکھا وکرم آدتیہ، اور وکرم آدتیہ کے ٹائٹل سے اس نے گپتا امپائر میں حکومت کی۔ چندر گپتا سیکنڈ کی حکومت کے بارے میں ہسٹورین اور اسکالرز کو جو انفارمیشن ملتے ہیں اس کی سورسز میں انسکرپشنز، کوئنز اور پے ہن کا لکھائی یا لٹریچر جو ہے وہ ہے، اس سے یہ سورسز ڈیولپڈ ہوتے ہیں۔ انسکرپشنز میں دا مہاتورا پلر انسکرپشنز، دا ودیا گیری کیو انسکرپشن، دا اندادتی ادائی گیری کیو انسکرپشن، گوداہیرا اسٹون انسکرپشن، دا سانچی اسٹون انسکرپشن اور مہارولی آئرن پلر انسکرپشنز۔ ان انسکرپشن سے جو ہے وہ چندر گپت سیکنڈ کی ہسٹری کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن کے سورسز ملتے ہیں۔ انسکرپشنز کا مطلب ہے جب کوئی دیوار یا پتھر پر کوئی لکھائی کی گئی ہو۔ کوئن سے بھی چندر گپتا سیکنڈ کی جو ہے وہ ہسٹری جو ہے اس کی انفارمیشن ہسٹورین اور اسکالرز کو ملتے ہیں۔ تیسرا پیہن ایک مونک تھا بدھسٹ، جسے پادری بھی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ پیہن چائنا سے انڈیا ٹریول کی تھی اس نے بھی چندر گپتا یا گپتا امپائر کی سوشو پولیٹیکل یا اکنامک یا ایڈمنسٹریٹیو کنڈیشن کے بارے میں جو ہے وہ لکھا تھا۔ تو اس سے بھی چندر گپتا سیکنڈ کی دور کا انفارمیشن یا ملتی ہے۔ چندر گپتا سیکنڈ جب ہندوستان میں گپتا امپائر کا رولر یا بادشاہ بنا تو اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور گپتا امپائر کو مزید بڑھانے کے لیے، ایکسپینشن کرنے کے لیے اس نے میٹریمونیل الائنس جو ہے وہ بنائی۔ میٹریمونیل الائنس کا مطلب ہے شادی کے ذریعے دوسری ممالک یا کنگڈمز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا۔ تو چندر گپتا نے نگاس اور وکاتاکاس کی پرنسس کے ساتھ جو ہے ان کنگڈمز کی پرنسس کے ساتھ شادی کی، اور شادی اس لیے کی کہ ان کے ساتھ الائنس کر سکے، دوستی کر سکے اور اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر سکے۔ چندر گپتا نے اپنی بیٹی ڈاٹر کی شادی میرج بھی رودرا سینا سیکنڈ ایک بادشاہ تھا وکاتاکا کی کنگڈم کا، تو اس کے ساتھ اپنی ڈاٹر کی بیٹی کی شادی بھی کی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے میٹریمونیل الائنس بنائی تھی کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرینتھن کر سکے۔ اس پوزیشن کی اسٹرینتھن کرنے کی وجہ سینٹرل ایشیا کے سائٹ پر جو سکا امپائر تھی، جسے سکیتینز بھی کہتے ہیں، تو وہ سکیتینز یا سکا علاقوں کو قبضہ کرنا اور گپتا امپائر میں یہ علاقے شامل کرنا کی وجہ سے جو ہے چندر گپتا سیکنڈ نے یہ میٹریمونیل الائنس کی تھی۔ چندر گپتا سیکنڈ نے جب میٹریمونیل الائنس کی اور سکا کے علاقوں پر حملے کر دیا اور ان کو قبضہ کر دیا، تو اس کے قبضہ کرنے کے بعد چندر گپتا سیکنڈ نے اپنی اٹینشن جو ہے وہ مالوا کی طرف کر دی اور مالوا مالوا کے علاقوں پر جو ہے وہ حملہ کر دیا اور اس علاقوں کو قبضہ کر لیا۔ مالوا کے بعد اس نے سوراشٹرا یا کاتیوار کا علاقے پر جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ علاقے آج کل پریزنٹ ڈے میں اس کو گجرات کہا جاتا ہے، اور ان علاقوں پر چندر گپتا سیکنڈ نے جو ہے وہ حملے کر دیا اور حملے کے بعد ان علاقوں کو قبضہ کر کے گپتا امپائر میں اس کو شامل کر دیا۔
جب گجرات یا کاتیوار کے علاقے چندرگپتا سیکنڈ نے قبضہ کیے تو اس کا فائدہ گپتا امپائر کو یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جو عربین سی ہے انڈین اوشن میں، تو ان گجرات کے علاقوں میں جو پورٹس تھے، جو بندرگاہ تھے، اس کے ذریعے جو یورپ اور مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، افریقہ، ان علاقوں کو تجارت ہوتی تھی۔ تو ان پورٹس کی ایکسس جو ہے وہ چندرگپتا سیکنڈ کو یا گپتا امپائر کو ہوئی، اور اس سے گپتا امپائر کی میں تجارت یا کامرس جو ہے وہ بڑھ گیا، اور فائنینشیل پوزیشن چندرگپتا کی جو ہے وہ مضبوط ہوئی۔ چندرگپتا نے جب یہ علاقے قبضہ کیے تو اس نے وکرم آدتیہ کا ٹائٹل جو ہے وہ اپنایا، اور وکرم آدتیہ جو ہے وہ ایک ہیرو کی طور پر یا لیجنڈری ہیرو کے طور پر جو ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ چندرگپتا سیکنڈ کے دور حکومت میں چائنا سے ایک ایکسپلورر آیا تھا جس کا نام ہے فیہن۔ فیہن 399 AD میں چائنا سے انڈیا آیا تھا تاکہ وہ ایکسپلور کر سکے یہاں کا جو بدھسٹ بک ہے جس کا نام ہے وینیا پیٹاکا۔ تو یہ اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو بدھسٹ مختلف شرائنز ہے وہ دیکھ سکیں۔ یہ فیہن جو ہے یہ خود بھی بدھسٹ تھا، اور بدھسٹ ایک مونک یا جسے ہم پادری بھی کہہ سکتے ہیں وہ تھا۔ تو یہ انڈیا میں تقریباً اس نے مختلف جگہوں میں جو ہے وزٹ کی تھی، اور یہاں کی سوشو پولیٹیکل، اکنامک، ریلیجیس یا چندرگپتا کی ایڈمنسٹریٹیو کنڈیشن کے بارے میں اس نے لکھا تھا۔ تو اسے کہتے ہیں اکاؤنٹ آف فیہن۔ تو اس سے بھی چندرگپتا سیکنڈ کی حکومت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ فیہن نے تقریباً 3 سال پتلی پترا میں گزارے، اور پتلی پترا کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہاں پر جو بلڈنگز ہے وہ اچھے ہیں، چندرگپتا نے سٹی کو بہت خوبصورت بنایا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ سنسکرت کی اسٹڈی کرتے ہیں، یہاں پر مختلف ہاسپٹل ہے، لوگوں کو مختلف میڈیسنز کی جو سورسز ہے وہ چندرگپتا سیکنڈ نے مہیا کی ہے، یہاں پر اسٹریٹس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے، یہاں پر مختلف جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے ان لوگوں کو سنسکرت پڑھایا جاتا ہے، لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور لوگوں کی پتلی پترا میں لوگوں کی مذہبی کنڈیشن کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ چائنیز ایکسپلورر فیہن نے انڈیا کی ریلیجیس کنڈیشن کے بارے میں بھی لکھا تھا، اور اس نے لکھا کہ انڈیا میں بدھسٹ ریلیجن بھی فلرشنگ کنڈیشن میں ہے، مطلب بڑھتا جا رہا ہے، اور انڈیا میں گپتا امپائر میں لوگ یا بدھسٹ مذہب کے فالوورز اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار رہے ہیں اور اس کی پریچنگ کر رہے ہیں۔ فیہن نے انڈیا میں 2 بدھسٹ اسٹوپاز بھی بنوائے، جو ایک پشاور میں اور دوسرا کانوج میں ہے، اور یہ پریزنٹ ڈے تک ابھی تک یہ انڈیا میں موجود ہے۔ چائنیز ایکسپلورر فیہن نے انڈیا کی سوشل کنڈیشن کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور یہاں پر جو مختلف ہندوز کی کلاسز ہے اس کے بارے میں لکھا تھا، بدھسٹ پیپل یا بدھسٹ مذہب کے فالوورز کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ مزید جو انڈیا کی سوشل کنڈیشن ہے کہ یہاں پر لوگ اس کی فوڈ اور ڈرنکنگ کیسی ہے، فیہن نے اپنے اکاؤنٹس میں لکھا ہے کہ انڈین پیپل جو ہے وہ لکویر کی جو ہے وہ نہیں پیتی، اس کی لکویر کی پینے کی جو عادت ہے وہ بہت کم ہے۔ باہر سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر انڈیا میں ٹریڈ کے لیے آتے ہیں، یہاں پر جو لوگوں کا سوشل یا کلچرل کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بھی فیہن نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں لکھا تھا۔ فیہن نے انڈیا کی اکنامک کنڈیشن کے بارے میں بھی لکھا کہ اکنامکلی انڈیا بہت پراسپرس، مطلب اچھی کنڈیشن میں جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں، پراسپرس کنڈیشن میں رہتے ہیں، اور گپتا امپائر کے بارے میں اس نے لکھا کہ اکنامکلی گپتا امپائر جو ہے وہ رچ تھا، اور لوگ
مختلف جو علاقے ہیں جیسے مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، یورپ، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں، اور اکنامکلی پے ہند نے انڈیا کی اچھی امیج یا گڈ امیج جو ہے وہ پریزنٹ کی ہے، اکنامکلی انہوں نے ایک گڈ امیج پریزنٹ کی ہے۔ پے ہند نے چندر گپتا سیکنڈ کی ایڈمنسٹریٹیو کنڈیشن کے بارے میں بھی لکھا تھا، اور اس نے لکھا کہ چندر گپتا کی امپائر میں ایڈمنسٹریٹیولی وہ پیس اینڈ آرڈر ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر افیکٹیو یا ایفیشینٹ لاز جو ہے وہ ہے، اور زیادہ تر ہارش لاز یا سخت لاز جو ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر جو جوڈیشیل سسٹم ہے اس کے بارے میں بھی پے ہند نے لکھا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیولی جوڈیشیل سسٹم جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہے، اور لوگ آسانی سے جو ہے وہ مجسٹریٹ سے اپنی انصاف جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر پے ہند نے لکھا کہ چندر گپتا کی امپائر میں ایڈمنسٹریشن میں کرمنل لاز ہے، لیکن یہ کرمنل لاز جو ہے وہ اتنی سیویر یا سخت نہیں ہے، اور لوگ اچھے یا پرامن طریقے، پیسفل طریقے سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ یہاں پر جو چندر گپتا کی ریونیو کنڈیشن تھی کہ چندر گپتا کی ایڈمنسٹریشن میں ریونیو کیسے کلیکٹ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس نے لکھا، اور اس کی گورنمنٹ کے بارے میں لکھا، یا مختلف جو صوبے ہے، پروونسز ہے یا ڈسٹرکٹس ہے، اس کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں پے ہند نے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں لکھا ہے۔ آخر میں ہم چندر گپتا سیکنڈ کی اسٹیمیٹ کریں گے کہ وہ کتنا مطلب گپتا امپائر میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو چندر گپتا سیکنڈ ایک گریٹسٹ کنگ تھا۔ اس نے نہ صرف جو امپائر اسے گپتا امپائر ملی تھی اس کو نہ اس نے اسے سٹیبل رکھا، بلکہ اس کی ایکسپینشن بھی کیا اور مزید علاقوں کو بھی قبضہ کیا، اور اس میں اچھی ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل، اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بنائی۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک گریٹسٹ کنگ تھا۔ اس نے مختلف علاقوں کو قبضہ کیا تھا، اور اس لحاظ سے اسے ایک کنکرر کے طور پر بھی لیول کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سکاز اور گجرات کے علاقوں کو قبضہ کر کے اپنے گپتا امپائر میں جو ہے وہ انیکسٹ کیے تھے، اور اس لحاظ سے اسے ایز اے کنکرر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چندر گپتا سیکنڈ کو ایک رولر کے طور پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایز اے رولر بڑا گریٹسٹ رولر تھا، کیونکہ اس نے پولیٹیکلی ایسی پالیسیز بنوائے جس سے اس کی گپتا امپائر جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوئی، اور اچھی طریقے سے اس نے گپتا امپائر کو ایڈمنسٹر کیا۔ اس نے جو میٹرومولینل الائنس مختلف کنگڈمز کے ساتھ بنوائی تھی، تو اس سے اس کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی، اور گپتا امپائر کو مزید جو ہے وہ پاورفلنس ملی۔ چندر گپتا سیکنڈ لرننگ کا بھی بڑا پیٹرن تھا، اور اس کی دربار میں کورٹ میں جو کورٹ پوئٹ تھا، شاعر تھا، اس کا نام تھا کالی داس، جسے دا شیکسپیئر آف انڈیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چندر گپتا سیکنڈ لرننگ کا بھی پیٹرن تھا، اور وہ خود بھی پڑھا لکھا لٹریٹ پرسن تھا۔ چندر گپتا سیکنڈ کی ڈیتھ 413 AD میں ہوئی، اور 413 میں اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا کمار گپتا گپتا امپائر کا بادشاہ یا رولر بنا۔